بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں، گھر سے عورت کی 5 ناپاک چیزیں اٹھا کر باہر پھینک دو ورنہ غریب ہو جاؤ گے، رزق میں تنگی آئے گی اور ہر وقت کی پریشانی تمہارے نصیب میں لکھ دی جائے گی۔ یاد رکھنا، عورت ناپاک نہیں ہوتی، عورت تو گھر کی عزت ہوتی ہے۔ ناپاک وہ چیزیں ہوتی ہیں جو عورت کے استعمال میں آ کر گھر کی پاکیزگی، برکت، حیا اور سکون کو کھا جاتی ہیں۔ عورت کی یہ 5 ناپاک چیزیں جس گھر میں بھی پڑی ہوں، اس گھر میں کبھی سکون نہیں آ سکتا۔ اس گھر کے رہنے والے لوگ چاہے دن رات محنت کیوں نہ کرتے رہیں، ان کو اچھا پھل کبھی نہیں ملتا۔ پیسہ آتا ہے مگر ہاتھ میں نہیں ٹھہرتا، روٹی پکتی ہے مگر دل مطمئن نہیں ہوتا، بستر بھی ہوتا ہے لیکن نیند نہیں آتی، گھر بھی ہوتا ہے لیکن اس گھر کے اندر چین نہیں ہوتا، سکون نہیں ہوتا۔ اور جو لوگ اپنے گھروں میں سے عورتوں کی یہ 5 ناپاک چیزیں اٹھا کر باہر پھینک دیتے ہیں، قسم ہے اللہ پاک کی، ایسے لوگوں کے گھروں میں دولت کی، پیسوں کی، رزق کی بارش برستی ہے۔ تمام دکھ، تکلیفیں، پریشانیاں اور بیماریاں ختم ہونے لگتی ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، آج کا بیان کوئی عام بیان نہیں ہے۔ آج میں آپ کو وہ 5 چیزیں بتاؤں گی جو ظاہر تو معمولی لگتی ہیں مگر گھر کے رزق کو روک دیتی ہیں، میاں بیوی کے دلوں میں نفرت ڈال دیتی ہیں، اولاد کے نصیب پر اثر ڈال دیتی ہیں اور گھر کی دیواروں سے برکت اٹھا دیتی ہیں۔ اس لیے آج کا بیان مکمل سننا، کیونکہ ہو سکتا ہے تمہارے گھر کی تنگی کا سبب کوئی بڑی مصیبت نہ ہو بلکہ گھر میں پڑی ہوئی یہی چھوٹی چھوٹی ناپاک چیزیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ میرے محترم بھائیوں، دنیا میں جتنے بھی نبی اور رسول آئے، جو بھی اللہ والے آئے، بزرگ آئے، جو بھی قسمت کے سکندر اس دنیا سے گزرے، ان سب کا یہی معمول رہا ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں اپنے گھر میں رہنے والی عورتوں کی یہ 5 ناپاک چیزیں گھر میں نہیں رہنے دیتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اتنا بڑا مقام دیا کہ رہتی دنیا تک ان کا نام زندہ رہے گا۔ اب دیکھ لو، ایک طرف حضرت ایوب علیہ السلام تھے جنہوں نے آزمائش کی سرزمین پر اپنے کچے سے مکان کے اندر سے بیوی کی 5 چیزیں اٹھا کر باہر پھینک دی۔ یہ 5 ناپاک چیزیں باہر پھینکنے سے حضرت ایوب علیہ السلام کو فائدہ یہ ہوا کہ ان کی بیوی فرما بردار نکلی، وفادار نکلی، صابر اور شوہر کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھنے والی نکلی۔ اقوال زری میں کہا جاتا ہے، جس گھر سے ناپاکی نکل جائے وہاں رحمت داخل ہونے میں دیر نہیں لگاتی۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیماری میں مبتلا ہو گئے تھے، چلنے پھرنے سے محروم ہو گئے تھے، جسم کمزور ہو چکا تھا، مگر ان کی بیوی نے شوہر کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ وہ پورا دن کھیتوں میں کام کرنے جاتی، محنت مزدوری کرتی، شام کو حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے دوائی لے کر آتی، کھانے پینے کی چیزیں لے کر آتی اور اپنے ہاتھوں کی کمائی سے اپنے شوہر کو کھلاتی پلاتی تھی۔ میرے بھائیوں، وفادار بیوی وہ نہیں ہوتی جو صرف خوشحالی میں مسکرائے، وفادار بیوی وہ ہوتی ہے جو شوہر کی بیماری میں بھی اس کے سرہانے بیٹھ جائے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی آپ کی فرما برداری کرتی تھی، آپ کی خدمت کرتی تھی، آپ کے زخموں پر صبر کرتی تھی اور ہر مشکل میں اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی رہتی تھی۔ یہ بھی یاد رکھو، جس عورت کے دل میں حیا ہو، وفا ہو، صبر اور فرما برداری ہو اور سب سے بڑھ کر پاکیزگی ہو، تو وہ عورت غریب گھر کو بھی جنت کا ٹکڑا بنا دیتی ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے گھر میں رحمت کی بارش برسائی تو ایک دن کے اندر اندر حضرت ایوب علیہ السلام کی پرانی سے پرانی بیماری جاتی رہی، جسم تندرست ہو گیا، چہرے پر نور واپس آ گیا اور آزمائش کا اندھیرا رحمت کی صبحوں میں بدل گیا۔ پھر گھر میں ایسی برکت آئی، ایسی نعمت آئی اور ایسی کشادگی آئی کہ اللہ تعالیٰ نے
ایک بار پھر سے حضرت ایوب علیہ السلام کو مالا مال کر دیا۔ میرے بھائیوں، یہ بات دل پر لکھ کر رکھ لو کہ صبر کرنے والے کو اللہ کبھی بھی خالی ہاتھ واپس نہیں کرتا۔ وفاداری کرنے والی عورت کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی بے عزت نہیں کرتا، اور پاکیزگی رکھنے والے گھر کو اللہ کبھی بے برکت نہیں چھوڑتا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صحت بھی دی، مال بھی دیا، عزت بھی دی اور مقام بھی دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے خود حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کی تعریف بیان کی۔ اب ذرا غور کرنے کی بات ہے، ایک طرف حضرت ایوب علیہ السلام تھے جنہوں نے اپنے گھر سے بیوی کی وہ 5 ناپاک چیزیں جنہوں نے اٹھا کر باہر پھینک دیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمائش کے بعد پھر سے مالا مال فرما دیا۔ دوسری طرف حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لو، جنہوں نے اپنی بیوی کو سمجھایا، اسے حق کی طرف بلایا، اسے نافرمانی سے بچانا چاہا، مگر وہ عورت اپنی ضد، اپنی انا، اپنی نافرمانی اور اپنی ہی بری عادتوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہوئی۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی بیوی کی وجہ سے دکھ اٹھاتے رہے، بیوی کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی ایک تو نافرمان نکلی، دوسرا لوگوں کے سامنے اپنے شوہر کی غیبت کرتی تھی، شوہر کا گلہ کرتی تھی، اور لوگوں کے ساتھ مل کر اپنے ہی شوہر حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتی تھی۔ میرے محترم بھائیوں، عورت جب شوہر کی رازدار بننے کے بجائے شوہر کی شکایتیں بازار میں لے جائے تو پھر گھر کی دیواریں بھی رونے لگتی ہیں۔ آخر کار حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا انجام یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے عبرت کا نشان بنا دیا۔ قوم نوح پر عذاب آیا، نافرمان لوگ ہلاک ہوئے، اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی بھی اپنی نافرمانی کی وجہ سے نہ بچ سکی۔ اب دونوں اللہ کے نبی ہیں، حضرت نوح علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، حضرت ایوب علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں۔ دونوں کا ایک رب ہے، دونوں کا دین حق ہے، دونوں کا نام برکت والا ہے، دونوں کا مقام بلند ہے، مگر دونوں کے گھریلو آزمائش ایک جیسی کیوں نہ رہی؟ ایک طرف حضرت ایوب علیہ السلام کو ایسی وفادار بیوی ملی جو بیماری میں بھی ساتھ کھڑی رہی، زخموں کے دنوں میں بھی خدمت کرتی رہی، غربت میں بھی صبر کرتی رہی، اور شوہر کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑا۔ دوسری طرف حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی ایسی نکلی جو شوہر کے ساتھ رہ کر بھی شوہر کی نہ بن سکی، نبی کے گھر میں رہ کر بھی نبی کی بات نہ مان سکی، اور حق سن کر بھی حق کے سامنے سر نہ جھکا سکی، کیونکہ ایک نے عورت کی 5 چیزیں اٹھا کر باہر پھینک دی تھیں اور دوسرا پھینکنے میں ناکام ہوا تھا، کیونکہ بیوی ضد پر اڑ گئی تھی۔ میرے بھائیوں، یہی فرق گھر کو جنت بھی بنا دیتا ہے اور یہی فرق گھر کو جہنم بھی بنا دیتا ہے۔ ایک عورت کی وفاداری مرد کی ٹوٹی ہوئی کمر کو بھی سہارا دے دیتی ہے، اور ایک عورت کی نافرمانی نبی کے گھر کو بھی آزمائش بنا دیتی ہے۔ اس لیے یاد رکھو، جس گھر سے بیوی کی 5 چیزیں اٹھا کر باہر پھینک دی جائیں، اس گھر میں رحمت ہی رحمت اترتی ہے، اور جس گھر میں یہ چیزیں پڑی رہیں وہاں نمازیں بھی ہوں، تلاوت بھی ہو، پیسہ بھی ہو، مگر دل کا سکون نہیں آتا۔ وجہ صرف 5 چیزوں کی ہے جو پہلے میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ میرے محترم بھائیوں، اب میں بات کرتی ہوں کہ آخر عورتوں کی وہ 5 ناپاک چیزیں کون سی ہیں جن کو ہر حال میں گھر سے اٹھا کر باہر پھینک دینا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو یاد رکھنا، تمہاری عورتیں تمہاری نافرمان ہو جائیں گی، تمہارے گھر میں غربت آئے گی، پریشانیاں آئیں گی، اور گھر کا سکون ختم ہوتا چلا جائے گا۔ میرے محترم بھائیوں، ان 5 ناپاک چیزوں میں سے پہلی چیز ہے ناپاک کپڑے۔ وہ کپڑے جو عرصہ دراز سے ناپاکی کی حالت میں گھر میں پڑے رہتے ہیں، اور گھر کی عورتیں نہ تو ان کو باہر پھینکتی ہیں، نہ ہی دھو کر پاک کرتی ہیں۔ یاد رکھنا، ناپاک کپڑوں کو عام مت سمجھنا، کیونکہ گھر میں پڑی ہوئی ناپاک چیزیں گھر کے ماحول کو خراب کر دیتی ہیں۔ جو کپڑے ناپاک ہو جائیں انہیں فوراً دھو کر پاک کرنا چاہیے، اور اگر وہ استعمال کے قابل نہ رہیں تو انہیں گھر سے باہر نکال دینا چاہیے۔ میرے محترم بھائیوں، جب گھر میں ناپاک کپڑے بیڈ کے نیچے، الماری کے پیچھے یا کسی
कोने में पड़े रहते हैं तो घर के अंदर बेसुकूनी बढ़ने लगती है। पूरा दिन घर में झगड़ा रहता है, कभी मियाँ बीवी में लड़ाई, कभी बच्चों पर गुस्सा, कभी मामूली बात पर शोर शराबा। जब रहमत के फरिश्ते उस घर की तरफ आते हैं तो घर के अंदर नापाकी, बेतरतीबी और लड़ाई झगड़े देखकर रहमत का माहौल बाकी नहीं रहता और फिर वो घर सुकून के बजाय परेशानी का घर बन जाता है। मेरे मोहतरम भाइयों, मैं एक औरत हूँ, मुझ पर यकीन करना, औरत की ये बहुत बुरी आदत होती है कि किसी भी नापाक कपड़े को उठाकर बेड के नीचे फेंक देती है, अलमारी के पीछे रख देती है या किसी ऐसी जगह पर डाल देती है कि जब वक़्त मिलेगा तो धो लूँगी। फिर दिन गुजरते हैं, हफ्ते गुजरते हैं, महीने गुजर जाते हैं और कभी कभी साल गुजर जाता है, मगर औरत को याद ही नहीं रहता कि मेरे घर में कोई नापाक चीज़ पड़ी हुई है। फिर उसी नापाकी की वजह से घर में बेबरकती आती है, रिज़्क में तंगी आती है, दिलों में चिड़चिड़ापन आता है और लोग हैरान रह जाते हैं कि आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इसलिए मेरी बहनों, अगर घर में कोई नापाक कपड़ा पड़ा है तो उसे आज ही उठाओ और उसे बाहर फेंक दो या फिर उसे धोकर पाक कर लो। अगर काबिल इस्तेमाल नहीं है तो घर से बाहर फेंक दो, बाहर निकाल दो। ये तो हो गई पहली चीज़। अब मैं बात करती हूँ औरत की दूसरी नापाक चीज़ की, जिसको हर हाल में घर से उठाकर बाहर फेंक देना चाहिए, और वो है औरत के झड़े हुए बाल। मेरे भाइयों, इस चीज़ को मामूली मत समझना, क्योंकि औरत जब कंघी करती है तो उसके बाल कंघी में रह जाते हैं। कभी वो बाल बेड के नीचे फेंक दिए जाते हैं, कभी तकिए के पास पड़े रहते हैं, कभी बाथरूम की नाली में जमा हो जाते हैं, कभी कपड़ों के साथ चिपक कर अलमारी में चले जाते हैं और कभी घर के कोने में पड़े पड़े गंदगी का ढेर बन जाते हैं। मेरी बहनों, बाल झड़ना गुनाह नहीं है, मगर झड़े हुए बालों को घर में इधर उधर फेंक देना बहुत बुरी आदत है। जिस घर में औरत के टूटे हुए बाल जगह जगह पर पड़े रहें, वहाँ सफाई का निज़ाम खराब हो जाता है, बाथरूम की नालियाँ बंद होती हैं, बदबू पैदा होती है, घर वालों के दिल चिड़चिड़े होते हैं और फिर मामूली मामूली बात पर झगड़ा शुरू हो जाता है। मेरे भाइयों, औरत के ये झड़े हुए बाल अगर कंघी में जमा हो जाएं तो उन्हें फ़ौरन किसी कागज़ में लपेट कर घर से बाहर फेंक देना चाहिए या फिर ऐसी जगह डाल देना चाहिए जहां वो गंदगी ना फैलाएं, या फिर उन्हें मट्टी के नीचे दफन कर दो। उन्हें बेड के नीचे, तकिए के पास, किचन में, सहन में, गुसल खाने में या कपड़ों की अलमारी में हरगिज ना छोड़ो। बाज़ औरतें कहती हैं कि बाद में उठा लूँगी, बाद में साफ़ कर लूँगी, मगर वो बाद में कभी नहीं आता और फिर यही छोटी सी लापरवाही घर की बेतरतीबी बन जाती है। याद रखना, जिस घर में सफाई नहीं होती वहाँ दिलों में सुकून भी नहीं रहता। इसलिए मेरी बहनों, अपने झड़े हुए बालों को जमा करके घर से बाहर निकालो, घर को पाक साफ रखो, क्योंकि साफ घर में बरकत आती है, दिलों में नरमी आती है और घर वालों के चेहरों पर सुकून नजर आता है। अब मैं बात करती हूँ तीसरी चीज़ की, और वो है नेल पॉलिश, जिसके बगैर बाज़ औरतें रह भी नहीं सकती, मगर उसी नेल पॉलिश के साथ ना वुज़ू दुरुस्त होता है, ना गुस्ल मुकम्मल होता है, क्योंकि पानी नाखून तक पहुंचना ज़रूरी है। मेरी बहनों, खूबसूरती बुरी चीज़ नहीं, मगर ऐसी खूबसूरती का क्या फ़ायदा जो इबादत के रास्ते में रुकावट बन जाए। इसलिए अगर घर में पुरानी, ख़राब या ऐसी नेल पॉलिश पड़ी हो जो नमाज और वुज़ू में रुकावट बनती है तो उसे घर से बाहर निकाल दो और अपने नाखूनों को पाक रखो, क्योंकि पाकीज़गी के बगैर इबादत की लज्जत कभी नसीब नहीं होती। अब मैं बात करती हूँ औरत की चौथी चीज़ की, और वो है टूटा हुआ कंघा या गंदी कंघी। मेरी बहनों, जिस कंघी में पुराने बाल फंसे रहें, मैल जमा रहे और वो महीनों साफ ना की जाए, उसे घर में रखना अच्छी आदत नहीं। कंघी औरत के सर, बालों और सफाई से ताल्लुक़ रखती है, इसलिए उसे पाक साफ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कंघी टूट चुकी है, गंदी हो चुकी है या इस्तेमाल के काबिल नहीं रही तो उसे घर से बाहर फेंक दो, क्योंकि गंदी चीज़ें घर के हुस्न को भी ख़राब करती हैं और तबीयत को भी बोझल कर देती हैं। ये तो हो गई चौथी चीज़। अब मैं बात करती हूँ पांचवी और आखिरी चीज़ की, जो घर में बेपनाह गुर्बत, बेसुकूनी और परेशानी लाती है, और वो है औरत की बेहयाई
عورت کی بے پردگی۔ میری بہنوں یاد رکھنا، بے حیائی کوئی معمولی چیز نہیں، یہ گھر کی برکت کو کھا جاتی ہے، دلوں سے شرم نکال دیتی ہے اور عورت کو لوگوں کی نگاہوں کا تماشا بنا دیتی ہے۔ جس گھر میں عورت کا بے پردہ ہو، حیا نہ ہو، شرم نہ ہو اور عزت کا خیال چھوڑ دیا ہو، اس گھر کا سکون آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتا ہے۔ اس لیے اپنے گھر سے بے پردگی کو نکال دو، نامحرموں کے سامنے بن سنور کر جانے کی عادت کو نکال دو، موبائل پر غیر مردوں سے فضول باتوں کو نکال دو اور ایسی ہر چیز کو باہر پھینک دو جو عورت کی حیا کو کمزور کرتی ہے۔ میرے بھائیوں، عورت کی اصل خوبصورتی اس کے چہرے میں نہیں، اس کی حیا میں ہوتی ہے۔ جس عورت کے اندر حیا باقی رہے، اللہ اس کے گھر میں عزت بھی رکھتا ہے، سکون بھی رکھتا ہے اور رزق میں بھی برکت عطا فرماتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اچھی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسی ناپاک غلیظ چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔